حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ آپ پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ سے ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آئے گا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے یا ہم اسے ذبح کر دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے کہا، یا سلیمان، آج میں بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی خبر ہے؟ اس نے کہا، فلاں ملک کے اندر ایک عورت بادشاہ ہے اور سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے جو زر و جواہرات سے مزین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس خط میں فرمایا کہ یا تو ہمارا کلمہ پڑھ لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اب ہدہد نے وہ خط لیا اور اڑا اور ملکہ بلقیس کے تخت پر جا کر اس نے گرا دیا۔ اور ملکہ بلقیس نے جب اس خط کو پڑھا اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ میں سلیمان ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اور اگر تو میرا کلمہ نہیں پڑھتی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ تو جب اس نے پڑھا اور اپنے وزیر و مشیروں سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم مقابلہ کریں گے اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم کچھ خدام اور کچھ لونڈیاں اور زر و جواہرات ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو یہ نہیں لے گا، واپس لوٹا دے گا، اگر اللہ کا نبی نہ ہوا تو یہ ہمارا مال لے لے گا۔ تو اس نے 500 لونڈیاں اور خادم اور بہت سارا مال، زر و جواہرات اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ اور جب ان کا لشکر قریب آنے لگا، ابھی 3 میل کی دوری پر تھا، تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ان کا لشکر آنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اس بازار کو سونے اور چاندی کے اینٹوں سے سجا دو۔ اور جب وہ لشکر قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بازار کے اندر سونے اور چاندی اور ہیروں کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آ کر دیکھا اور حیران ہو گئے، واپس چلے گئے اور جا کر ملکہ بلقیس سے کہا کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ بہت مالدار ہے۔ تو اب ملکہ بلقیس نے تیاری شروع کر دی۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے لگی۔ ابھی راستے میں تھی، پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر میری بارگاہ میں لائے۔ تو اس عورت نے جب وہاں سے تیاری شروع کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے لگی تو اس نے 7 کمروں کے اندر اس تخت کو بند کر دیا اور تالے لگا دیے، سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیے کہ کہیں کوئی چوری نہ لے جائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس تخت کو اٹھا کر میری بارگاہ میں لائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو ایک عفریت جن، سرکش جن کھڑا ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا سلیمان، یہ تخت میں اٹھا کر لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا کہ جتنی دیر آپ ایسے کھڑے ہوں گے اور بیٹھیں گے اتنی دیر میں تخت آ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ زبور کا کچھ علم رکھنے والا، رب کا قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا، اور اس نے کہا کہ یا سلیمان، اس کا تخت میں اٹھا کر لاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی دیر میں لائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اٹھا کر لاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کر رکھ دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ سفر کتنا تھا؟ روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں تقریباً 2500 میل کا سفر تھا، اور وہ تخت تالوں میں بند تھا اور اوپر تالے لگے ہوئے تھے، 7 کمروں میں بند تھا، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد کا یہ عالم ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی بنے، میرے آقا امام ہیں۔ آپ کے زمانے کے ولیوں کے پاس کیا طاقت ہے؟ لندن کے اندر ایک ڈاکٹر مسلمان ہو گیا، انگریز تھا،
ڈاکٹر تھا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے جب قرآن پاک پڑھا تو اس کے اندر اس واقعے کو پڑھا اور وہ سوچنے لگ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2500 میل کی دوری سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اب وہ کھوج میں لگ گیا، علماء کرام سے پوچھا، جنہوں نے انہیں کلمہ پڑھایا تھا، مسلمان کیا تھا، ان سے پوچھنے لگا، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم پاکستان میں آ جاؤ، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہاں پر تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب وہ شخص پاکستان کے اندر آ گیا، لاہور کے اندر پہنچا، وہاں پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب سے گزرا۔ وہاں پر لوگوں کا بہت رش تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں کیوں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جو انہیں لے کر آئے تھے انہوں نے کہا یہاں یہ شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہ ایسی رونق میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اور شرک کی تو بدبو ہوتی ہے، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا دن اس نے نماز تہجد پڑھی، نماز تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے۔ ابھی یہ سوال کر رہا تھا تو اتنے میں ایک سفید خوبصورت شکل والا بابا اس کے سامنے آ گیا، اور اس نے آ کر کہا کہ تیرے سوال کا جواب حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر مل جائے۔ اور وہ اٹھا اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف آیا۔ اب سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا تو سامنے وہی بابا کھڑا تھا، اور دیکھ کر حیران ہو گیا، میرے سوال کا مجھے جواب چاہیے۔ تو اس بابے نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ تو ٹھنڈے علاقے سے آیا ہے، تجھے ٹھنڈا پینا ہے یا گرم پینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو یہ معمول تھا لندن کے اندر کہ میں وہاں صبح ناشتے میں چائے اور پراٹھا کھاتا تھا۔ اس بابے نے ایسے ہاتھ کیا اور ہاتھ میں چائے اور پراٹھا آ گیا اور آپ نے پیش کر دیا، اور جب اس انگریز نے اس کو دیکھا تو فوراً حیران ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ پیالی جو ہے یہ میرے گھر کی لندن کی پیالی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی اس ولی نے ایسے اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں دے دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما،